ابن بطوطہ ایک متجسس طبیعت کے مالک بہادر سیاح تھے جن کی پیدائش 1304 میں مراکش کے شہر تانگیر میں ہوئی۔ جب انہوں نے اپنا پہلا سفر شروع کیا تو ان کی عمر محض 21 سال تھی۔ انہوں نے دنیا کا وسیع سفر کیا، تقریباً تمام معروف اسلامی ممالک اور بہت سے غیر مسلم ملکوں کا دورہ کیا۔ ان کا سفر تقریباً 30 سال تک جاری رہا اور اس دوران انہوں نے تقریباً 75,000 میل کا فاصلہ طے کیا۔ ابن بطوطہ کا سفر اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے مکہ میں حج پر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کا وہاں رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اپنے وطن سے آگے کی دنیا کو دیکھنا چاہتے تھے اور اپنے علم کی پیاس کو بجھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے پیدل، گھوڑے کی پیٹھ اور اونٹ پر سفر کیا۔ ان کا یہ سفر متنوع ثقافتوں، زبانوں اور روایات کے ساتھ بہت سارے علاقوں سے گزرا۔ ان کی سب سے دلچسپ مہم جوئی مالدیپ میں ہوئی، جہاں انہیں مقامی سلطان نے جج مقرر کیا۔ ابن بطوطہ نے قانون کی تربیت حاصل نہیں کی تھی، لیکن ان کی یادداشت بہت اچھی تھی اور انہیں اسلامی قانون کی کچھ سمجھ تھی جو سلطان کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھی۔ 8 ماہ تک جج کے طور پر خدمات انجام دیں اور عدالت کی آسائشوں سے لطف اندوز ہوئے، لیکن ان کا سفر وہاں ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد ابن بطوطہ نے چین کا سفر کیا، جہاں ان کی ملاقات منگول شہنشاہ قبلائی خان سے ہوئی۔ شہنشاہ ابن بطوطہ کی زبانی سفر کی کہانیوں سے متجسس ہوا اور انہیں اپنی وسیع سلطنت کے دوسرے حصوں کا دورہ کرنے کے لیے اپنا ایلچی مقرر کیا۔ ابن بطوطہ نے بیجنگ سمیت کئی چینی شہروں کا دورہ کیا، جہاں انہیں ایک ضلع کا گورنر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے 3 سال تک گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں اور پھر اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ ان کا سفر انہیں ہندوستان لے گیا، جہاں ان کی ملاقات دہلی کے سلطان محمد بن تغلق سے ہوئی۔ سلطان ابن بطوطہ کے اسلامی قانون کے علم سے متاثر ہوا اور انہیں دہلی کا قاضی مقرر کیا، لیکن ابن بطوطہ کا دور قلیل مدتی تھا کیونکہ وہ سلطان کی پالیسیوں سے متفق نہیں تھے اور انہیں شہر سے نکال دیا گیا تھا۔ ابن بطوطہ نے اپنا سفر جاری رکھا اور کئی افریقی ممالک سمیت مالی کا دورہ کیا، جہاں ان کی ملاقات عظیم حکمران منسا موسیٰ سے ہوئی۔ وہ افریقی بادشاہ کی دولت اور طاقت سے حیران ہوئے اور اس کی مہربانی اور مہمان نوازی کی تعریف کی۔ انہوں نے ٹمبکٹو شہر کا بھی دورہ کیا، جو اس وقت سیکھنے اور تجارت کا مرکز تھا۔ اپنے سفر کے دوران ابن بطوطہ نے مختلف علاقوں میں بہت ساری شادیاں کیں، جن سے ان کے تقریباً 10 بچے ہوئے۔ ابن بطوطہ کو اپنے اس سفر کے دوران بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سخت موسم، خطرناک جانور اور ڈاکو شامل تھے، لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور اپنے سفر کے شوق کو جاری رکھا۔ انہوں نے اپنے سفر کو رحلہ نامی کتاب میں دستاویزی شکل دی، جس کا عربی میں مطلب ہے سفر۔ یہ کتاب تاریخ کے اہم ترین سفر ناموں میں سے ایک ہے اور قرون وسطیٰ کی اسلامی دنیا کے بارے میں ایک منفرد بصیرت فراہم کرتی ہے۔ ابن بطوطہ کا سفر صرف مہم جوئی اور تلاش کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ وہ ان علاقوں کی ثقافت اور رسم و رواج میں بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے جن کا وہ دورہ کرتے تھے۔ انہوں نے عربی، فارسی اور ترکی سمیت کئی زبانیں سیکھیں اور مختلف پس منظر کے لوگوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے ان کی روایات، مذاہب اور طرز زندگی کا مشاہدہ کیا، جسے انہوں نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ جیسے ہی ابن بطوطہ کا سفر اختتام کو پہنچا، وہ اپنے وطن مراکش واپس آئے، جہاں ان کا ایک ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا۔ ان کے سفر نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا اور ان کی کتاب مسافروں اور علماء کے لیے علم اور تحریک کا ذریعہ بنی۔ کہا جاتا ہے کہ ابن بطوطہ کے سفر نامے نے بہت سے دوسرے مسافروں اور متلاشیوں کو متاثر کیا، جن میں ایک مشہور نام کرسٹوفر کولمبس کا ہے، جنہوں نے ابن بطوطہ کو پڑھ کر اپنا سفر شروع کیا۔